رات کے سائے محل کی دیواروں پر اتر رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی دکھ سانس لے رہا ہو۔ ایلارا سیرانیا کی شہزادی محل کی بالکونی پر کھڑی تھی۔ اس کے سنہری بال چاندنی میں جلتی ہوئی ریشم کی طرح چمک رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہ روشنی نہیں تھی جو کسی خوش قسمت دل میں ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی اس پر ایک بد دعا ہے۔ وہ جس سے بھی محبت کرتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ بد دعا اس رات شروع ہوئی تھی جب اس نے اپنی ماں ملکہ ایلورین کو کھویا تھا۔ مرتے وقت ملکہ نے اسے گلے لگایا تھا، مگر اس کے لبوں سے آخری سانس کے ساتھ ایک اندیکھی دعا پھسل گئی تھی۔ جس نے تمہیں چاہا وہ تمہارے درد میں جل جائے۔ شاید وہ دعا نہیں بد دعا تھی۔ اب ایلارا کے لیے محبت ایک سزا بن گئی تھی۔ شہزادے جو اس کے لیے آئے ایک ایک کر کے مر گئے۔ کوئی زہر سے، کوئی خواب میں، کوئی اچانک خاموش ہو گیا جیسے کسی نے روح چارا لی ہو۔ کہتے تھے اس کے قرب سے روشنی بجھ جاتی ہے۔ ایک رات جب ایلارا تنہا اپنے کمروں میں رو رہی تھی، محل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ محافظوں نے ایک مسافر کو اندر آنے دیا، ایک نوجوان مرد جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ وہ نابینا تھا۔ میں ایک درمان گر ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں ان زخموں کا علاج کرتا ہوں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ ایلارا نے سرد لہجے میں کہا، میرے زخم دیکھے نہیں جا سکتے۔ پھر خوش قسمتوں میں اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہوں۔ ایلارا چونکی۔ کسی نے پہلی بار اس کے دکھ کو نظر سے نہیں احساس سے چھوا تھا۔ اس کا نام آدرین تھا، ایک مسافر، ایک شفا دینے والا جو اندھیرے میں بھی روشنی ڈھونڈ لیتا تھا۔ اگلی صبح آدرین نے کہا، مجھے تمہاری روح کا زخم دکھاؤ شہزادی۔ ایلارا نے پہلی بار ہچکچاتے ہوئے اپنی کہانی سنائی، بددعا کی، کھوئے ہوئے پیار کی، اور تنہائی کی جو اس کے دل پر سایہ بن چکی تھی۔ آدرین خاموش سنتا رہا۔ آخر بولا، محبت زہر نہیں، زہر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے دل کے گرد لپیٹ لیتے ہیں۔ بددعا تم پر نہیں، تمہارے یقین پر ہے، اور یقین کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایلارا نے آہستہ سے کہا، تم نہیں جانتے جو بھی میرے قریب آیا وہ مر گیا۔ آدرین مسکرایا، پھر شاید اندھا ہونا ایک نعمت ہے، کیونکہ میں تمہیں نہیں تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ ابھی زندہ ہے۔ ایلارا کے لبوں پر برسوں بعد پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ اس لمحے محل کے بوسیدہ ستونوں پر سورج کی کرنیں اترنے لگیں، جیسے اندھیرے نے خود روشنی کو راستہ دے دیا ہو۔ مگر قسمت ابھی خاموش نہیں تھی۔ شہزادی ایلارا کے کمروں میں پہلی بار سکون کی ہلکی سی خوشبو پھیلی تھی۔ نہ جانے کیوں جب سے آدرین آیا تھا محل کے سائے کم لگنے لگے تھے۔ وہ دن میں محل کے باغوں میں بیٹھتا، پرندوں کی آواز سنتا، اور پھر نرمی سے کہتا، یہ خاموشی تمہارے دل سے ڈرتی ہے شہزادی، اس سے بات کرو۔ ایلارا اکثر چپ رہتی، مگر اس کے دل میں کچھ ہلنے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آدرین کی باتوں میں گم پاتی، اس کے لمس میں نہیں، اس کے لہجے میں زندگی محسوس کرتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، آدرین تمہاری آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہے؟ وہ مسکرایا، یہ اندھاپن میری اپنی پسند ہے۔ میں نے دنیا کی روشنی سے منہ موڑ لیا تاکہ دوسروں کی روشنی ڈھونڈ سکوں۔ ایلارا کے دل میں جیسے کچھ نرم سا پگھل گیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، روشنی پر اعتبار نہیں، احساس پر ہے۔ اگلی رات ایلارا کے خواب میں ایک عورت آئی، سفید لباس میں، چاند جیسی آنکھوں والی۔ اس نے کہا، محبت تمہیں بچا سکتی ہے، مگر تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ تمہیں لے ڈوبے گی۔ ایلارا چیخ کر جاگ اٹھی۔ آدرین کمرے کے باہر بیٹھا تھا۔ پھر وہ خواب آیا، اس نے نرمی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم؟ تمہاری سانسیں لرزنے لگتی ہیں جب اندھیرا تمہیں بلاتا ہے۔ ایلارا نے سر جھکا لیا، میں تھک گئی ہوں اس بددعا سے آدرین، یہ میرا سایہ بن چکی ہے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ آدرین خاموشی سے اٹھا اور اپنے ہاتھ ایلارا کے دل کے قریب لے گیا۔ یہ بددعا تمہارے لہو میں نہیں، تمہارے خوف میں ہے۔ اسے مٹانے کے لیے تمہیں ایک بار محبت پر یقین کرنا ہوگا، بغیر ڈرے۔ اور اگر میں نے یقین کیا اور تم مر گئے تو شاید میں پہلی بار زندہ ہوں گا۔
इलारा की आंखों से आंसू बह निकले। इसने आदरियन के हाथों को थाम लिया और इसी लम्हे महल की दीवारों पर एक तेज हुआ चलने लगी। शमें बुझ गईं। हुआ ने एक सरगोशी की। कुर्बत ज़वाल की इब्तिदा है। इलारा सहम गई। आदरियन ने कहा, ये आवाज़ तुम्हारी बद्दुआ की है। वो तुम्हें डराना चाहती है, मगर डर मोहब्बत का दुश्मन है इलारा। अगले दिन इलारा ने फैसला किया, मैं अपनी बद्दुआ का जवाब खुद ढूंढूंगी। आदरियन ने इस बात में सर हिलाया। फिर हमें जाना होगा इस दरिया के पार जहां मलिका इलोरेन की रूसुई है। वही तुम्हें सच बताएगी कि तुम्हारा दिल क्यों कैद है। और यूं वो दोनों महल से निकले, एक बद्दुआ ज़दा शहजादी और एक नाबीना दरमान गिर। उनके पीछे महल के मीनारों में साया हंसा। जाओ, मोहब्बत को आज़मा लो, मगर याद रखो, जो रोशनी को छूता है वो कभी अंधेरे में वापस नहीं आता। रात का वक्त था। आसमान पर चांद अधूरा सा लटका था और दरिया की लहरें चांदनी में चमक रही थीं जैसे किसी ने उन पर ख्वाबों का नूर छिड़क दिया हो। इलारा और आदरियन एक पुरानी कुश्ती में बैठे दरिया पार कर रहे थे। हवा में खामोशी थी मगर दिलों में तूफान। आदरियन ने कहा, ये दरिया आम पानी नहीं रखता शहजादी। ये इन रूहों का दरिया है जिन्होंने मोहब्बत में खुद को कुर्बान किया। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची हुई तो ये तुम्हें रास्ता देगा, वरना तुम खुद इसमें जज्ब हो जाओगी। इलारा ने आसमान की तरफ देखा। मैं अब डरना नहीं चाहती। अगर मोहब्बत ने मुझे मारना है तो मैं इसी के कदमों में मरना पसंद करूंगी। कुश्ती जैसे खुद बहने लगी। पानी में चांद की झलक उनके चेहरों पर पड़ी और इलारा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। अचानक दरिया के बीचों बीच पानी ने हरकत की। नीले धुएं का बादल उठा और उसमें एक औरत का साया उभरा। वही चेहरा जो इलारा ने ख्वाब में देखा था। माँ, इलारा की आवाज लरस गई। मलिका इलोरेन की रूह ने कहा, तुम मेरे खून की बेटी हो और मेरी बद्दुआ की वारिस भी। मैंने तुम्हें बचाने की दुआ की थी, मगर गम ने मेरे अल्फाज को जहर बना दिया। अब सिर्फ मोहब्बत ही तुम्हें आज़ाद कर सकती है, मगर वो मोहब्बत जो दूसरों के लिए मरने को तैयार हो, न कि बचने के लिए जीने को। आदरियन आगे बढ़ा। अगर कुर्बानी ही शर्त है तो मैं हाजिर हूं। इलारा की बद्दुआ खत्म हो जाएगी अगर मैं इसकी जगह अंधेरे में उतर जाऊं। इलारा ने खौफ से इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आदरियन, तुमने मुझे जीना सिखाया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आदरियन मुस्कुराया। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा इलारा। तुम्हारे दिल की रोशनी मेरी आंखों की बीनाई है। इसने पट्टी उतार दी और इलारा चौंक उठी। आदरियन की आंखों से सफेद रोशनी फूट रही थी जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। मलिका इलोरेन की आवाज गूंजी। अंधा दरमान गिर रोशनी बन गया। अब फैसला तुम्हारा है इलारा। अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो बद्दुआ तुम पर रहेगी। अगर तुम उसे जाने दो तो तुम आजाद हो जाओगी, मगर वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इलारा की आंखों से आंसू बह निकले। इसने आदरियन का चेहरा थाम लिया। तुम मेरे लिए जिंदगी बने, अब मैं तुम्हारे लिए रोशनी बनूंगी। इसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए बद्दुआ, मेरी मोहब्बत को ले जा, मगर इसे अंधेरे से ना छू। रोशनी फट गई। दरिया ने उन्हें घेर लिया। चांद की चमक उनके गिर्द घूमने लगी। और फिर सुकूत। जब इलारा ने आंखें खोलीं, वो तन्हा थी। आदरियन गायब था। दरिया खामोश था, मगर उसके दिल में पहली बार कोई बोझ नहीं था। बद्दुआ टूट चुकी थी। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण इलारा के चेहरे पर पड़ी तो उसने आहिस्ता से आंखें खोलीं। वो दरिया के किनारे थी मगर आसपास खामोशी थी। पानी पुरसुकून था जैसे सदियों से कोई तूफान थम चुका हो। इलारा उठी। दिल की धड़कन संभालने की कोशिश की। आदरियन। कोई जवाब न आया। वो दरिया के किनारे घुटने के बिल बैठ गई। तुमने कहा था तुम कभी दूर नहीं जाओगे।
اس کی آواز لرز گئی۔ میں آزاد ہو گئی مگر تم کہاں ہو؟ ہوا چلی۔ دریا کی لہروں نے ہلکی سی چمک اختیار کی۔ پھر ایک مانوس سرگوشی سنائی دی۔ میں وہیں ہوں جہاں تمہاری دعا ہے ایلارا۔ آنکھیں بند کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایلارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر تم دیکھ رہے ہو تو میں روشنی ہوں۔ اچانک اس کے سامنے دریا کی سطح سے نیلی روشنی اٹھی۔ آدرین کا سایہ اس میں ابھرا۔ آنکھوں میں وہی سکون، وہی مسکراہٹ، مگر اب وہ انسان نہیں رہا تھا۔ وہ روشنی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ ایلارا نے قدم بڑھایا۔ کیا یہ خواب ہے؟ آدرین نے جواب دیا۔ یہ انجام نہیں، آغاز ہے۔ تمہارا دل اب آزاد ہے۔ محبت نے ہمیں دو جسموں سے ایک روح بنا دیا۔ ایلارا نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آدرین کی روشنی قریب آئی۔ پھر مجھ میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ محبت کا وعدہ وقت سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ایلارا نے اپنا ہاتھ اس کی روشنی میں رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ہوا رک گئی، پھر روشنی پھٹ کر آسمان میں بکھر گئی۔ دو ستارے پیدا ہوئے، جو ہمیشہ ایک ساتھ چمکتے ہیں۔ صدیاں بیت گئیں۔ سیرانیہ کی سلطنت کے لوگ جب رات کے آسمان پر دو ستارے دیکھتے، کہتے، یہ ایلارا اور آدرین ہیں، جو اب کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور دریا کے کنارے آج بھی چاندنی میں ہلکی سی چمک دکھائی دیتی ہے، جیسے دو دل اب بھی ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں۔